اے لاڈلا محبوب تقدیر بدلے دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ تمہارے بھی تو اکثریت آدیے اس میدان چل کے لڑنے مقابلہ کرنے شہید ہوئے سوں یا بچوے سوں دعائی صورت میں جنت سادیے سبحان اللہ کیونکہ اللہ فرمائے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم اموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم اللہ فرمائے ایمان والے ہو تواڈی جانت تواڈے مال میں اللہ نے خرید کر دیتن یہ بدلے میں تواڈو جنت عطا کر چھوڑیے تسا جنگ وچ ونجو قتل کر دو جنت تہاڈی ہے قتل تھی ونجو جنت تہاڈی ہے تہائی صورت وچ میرا وعدہ سچا بچ کے آؤ جنت تہاڈی ہے شہید تھی ونجو جنت تہاڈی ہے تہاڈی جان معمولی نہیں تو کلمہ پڑھے اے میں خرید کر دیے ویچن والا مصطفیٰ ہے تے گھنن والا خود خدا ہے سبحان اللہ اللہ اکبر میرے دوستو تیاریاں شروع ہو گئے عصر دی نماز جماعت مسجد نبویت حضور پڑھائیے اے چودہ شعبان آئی جمعہ دلیارہ آئی میرے آقا نے فرمائے ابو بکر جی آقا فرمایا عمر جی آقا فرمایا آؤ تو سمیں چنگی پرتی پواؤ حضرت قبلہ حافظ محمد قاسم صاحبی فوجی تے حضور علیہ السلام فرمائے میں کو فوجی لباس پواؤں چنگی بردی پواؤں جی میں تسبیح پڑھنا نبی دی سنت ہے جی میں پگڑی بجھنا نبی دی سنت ہے جی میں ٹوپی پاونا نبی دی سنت ہے جی میں سرما پاونا نبی دی سنت ہے جی میں مسواک کرنا نبی دی سنت ہے جی میں مٹھی شے کھاونا نبی دی سنت ہے جی میں خوشبو لاونا نبی دی سنت ہے جی میں جماعت نال نماز پڑھنا پڑھاونا نبی دی سنت ہے جی میں قرآن دی عزت واسطے اللہ دے دین واسطے اللہ دی توحید واسطے میدان وچ کافران نال ون کے جنگ کرنا ہی محمد مصطفیٰ دی سنت ہے جو ہے تھکے بیٹھے ہوئے دوست مدینے ونجو میں تقریر شروع کرے لگا تو سبحان اللہ سرکار نے حضرت ابو بکر صدیق کو حضرت عمر فاروق کو فرمایا میری تیاری کراؤ حضرت قبلہ حافظ محمد قاسم صاحب کو پوچھو جلے فوج جنگ کرنی ہے کی میں تیاری کیویں انتظام ہونے میرے آقا ہاں فوجی ٹوپی خود سر سے پڑھائی گئی ہے آپ کو لوہے دی زرہ پڑھائی گئی ہے آپ نے ایک پاسو گردن مبارک تلوار حمائل فرمائی گئی ہے پائے موٹھے تے کمان لٹکائی گئی ہے ہاتھ وچ نیزہ ہے حضور علیہ السلام فوجی وردی پا کے لباس پا کے جڑے ویلے باہر کھا رہا ہے صحابہ کمپن لگ گئے نوجوان آنکھے یا رسول اللہ ساتھ لگ دے ساری زندگی بدل کو ساڑے
ختم اٹھائے اے وردی پاتی ہے اگر ساری گال تو کو اچھی نہ لگی ہوئے اسا ہاتھ بڑھنے آئے اسا معافی دے خواستگار ہیں اے وردی لہا چھوڑو دفاع کرنے ہیں کہ میں تمہاری رائے بھی آئی تے دیگر صحابہ دی بھی آئی میری نبی فرمائے صحابہ نبو میرے اللہ فرمائے نبی واسطے جائز کرنی کہ وہ فوجی وردی پاک ہنے جنگ دی وردی پاک ہنے وال جنگ دے میدان بننے دے بغیر وردی لہاوے نبی واسطے جائز کرنی میں میدان جوے ساں ضرور جنگ کرے ساں جیڑا نتیجہ اسی سامنے اسی مگر تو ابو میں صبر دی تلقین کرے نا اگر صبر کرے تیرا سو فتت والے قدم چمتی آسے سبحان اللہ اے جناب والا میدان مدینے میں تو لشکر روانہ آئے 1000 لوگن 300 منافق غصے وزین عبداللہ ابن ابائی دی پارٹی بھی آئی مغرب دی نماز تو پہلے اول احد 3 میل آئی مدینہ شہر تو اور احد مدینہ دے سنٹر بچے مدینہ وسیع ہو گئے حضور مغرب دی نماز تو پہلے ایک جات رکن ہر میں لشکر دا جائزہ کھندا کون کون لینا بڑھاؤ اعلان فرمائے 14 سال تو کم عمر دا نوجوان واپس چلے ونیو کہ بیٹھے 14 سال تو کم عمر دے جوان واپس گھرانے چلے ونیو میرے نال نہیں من سکدے صحابہ حضرت دیئے یا رسول اللہ ای بال دی عمر 13 سال ہے نا رافع بن خدائے جے عمر 14 سال کہنی لیکن تیر دا نشانہ بڑا پکا ہے اے تیر دا نشانہ جڑا لے دے کہیں خطا نہیں تھیا سب فیرہ جنی لوڑے تیر والا نہیں لوڑے جڑے دشمن کو پرا تو تیر مارن دشمن کو ہٹا دے من یا رسول اللہ انہا نشانہ خطا نہیں تھیا اور مسلمانوں کڑائی ہنری کمانا دے حضور علیہ السلام فرمائے رافع بن خدایج کو لشکر شامل کر گنو اے تیر دا نشانہ صحیح کرے دے ایک بیا بالا رافع کا دوست آئی نا سامورا بن جنگو بائی 13 سال دا انہیں پھاڑی نکل گئے اور تیری امت دے بال اے جذبہ رکھ دے ہوئن فتح ہونا دیا جتیوں چم دیئے کامیابی انہاں دے پیر چم لیے جنہاں دے جذبے ہوئن اس کا نہیں لٹنیاں سود نہیں کھامنا حرام نہیں کھامنا اللہ دی رضا واسطے جان دیونی ہے جڑے شہرت واسطے نا دولت واسطے نا ناموری واسطے نا صرف اللہ دے دیدار دے شوق واسطے جنت دے داخلے دے شوق واسطے نبی دی غلامی دے شوق واسطے جڑی امت دے پال اتنا جذبے رکھ دے ہوئن وہ ایک جوان 100 سے بھاری ہوندے حضرت سامورا بن جندب یتیم آپ پھکر بیٹھے ہو میں نہیں ہوئے یار برن سیٹلے یا سبحان اللہ کو یا سیٹ بدلاؤ چاہے اچھا کو سبحان اللہ ایڈی وڈی گال ہے ایڈے وڈی حسن دی گال ہے حدیث دا مفہوم ہے قرآن دا مفہوم ہے تو سب چکی دے مدینے میں جو سارے اللہ کرے میں حافظ قاسم صاحب قائد ہوئے آصف شہزاد صاحب قائد ہوئے قائد ہوئے سارے کہ اوہن جیسا پچھو دے مدینے جہاز رلے ہوئے اللہ چاہے تو دیر نہیں ہو سکتی اچھا کو سبحان اللہ محترم بزرگو توجہ فرماؤ حضرت سامورا بن جندب یتیمہ انہی امی دی شادی عدت تو بعد ایک بے صحابی نال ہوئی آئی جدن صحابی نال ہوئی آئی سامورا کل پٹ گئے عدد چاچا جان اگر رافع بن سکتے تو سامورا کیوں نہیں بن سکتا آئے کوئی پیسے نہیں
ونی دے پہ کوئی مٹھائی نہیں ونی نہیں پئی کوئی انعام دنیا دے نہیں ملتے پہ نیزے کھامن واسطے نیزے دی مار کھامن واسطے جذبہ ہے تلوار دیا تھارا واسطے جذبہ ہے تیر واسطے جذبہ ہے ٹکڑے تھیمن واسطے جذبہ ہے انہوں کو پتہ ہے موت تو نہیں جڑی تلوار نال آئے رسول اللہ دی عزت واسطے ٹکڑے ہو رہی اصل حیات ہے حضرت جناب سامورہ نے آکیا تو سچا جان حضور کو عرض کرو میں کو ڈال گھر منن کیونکہ رافع میرے محلے دارے میرا کزن بھی ہے میرے علاقے دا بھی ہے اصل اللہ کھیڑ دے آئے میں تا جنت جلے شہادت ملے ترلے ملے حضرت رافع سامورہ دے چچا جان پیادن حضور دا حکم ہے کہ تس حضور کو عرض کرو رافع بن خداج کہ میری کشتی چکرا میں رافع کو کہا گھنسا پچھاڑ گھنسا لتاڑ گھنسا اگر میں رافع بن خداج کو پچھاڑ چھوڑیا کہیں کافر کو تمہیں میدان تھا سکتا تلے زمین دے سٹ سکتا اسلام دے کام آ سکتا حضرت رافع حضرت سامورہ دا مترایا والد حضور دی بارگاہ وچ گئے یا رسول اللہ بالنوں دے ایویں میں آدھے میری کشتی کرو چا میں رافع کو کہا کہ مسا حضور رحمت للعالمین پالا دے مانی نتوڑن دے نکلی کے پالا دیا مانی نتوڑن دے انہیں دیا دلی تمنا دا خیال فرمین میرے آقا فرمائے روئے دنی سے ون سامورہ کو کھناؤ کول تیرا بڑاؤ رافع کو کھناؤ کشتی میں محمد آپ دیتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دائرہ بڑھ گئے کشتی شروع ہو گئی ہے انہوں رافع بن خدیجن جڑے تیر اندازن انہوں سامورہ بن جندوبے سامورہ نے رافع دے ہاتھ میں ہاتھ باتے بس ہاتھ لوگا نٹھنے رافع زمین تے کنڈ دے بھرنے ستا ہوئے سامورہ سینتے بیٹھے اے جذبہ اے ہمت آئی اے جناب شوق آئی کتنا شوق آئی نبی پاک دے نات گردن کٹاون دا کتنا شوق آئی عزت رسول تے قربان ہون دا کتنا شوق آئی اسلام تے قربان ہون دا مسلمانوں فلسطین جی بچے بچے وہ شوق ہے جنہوں دے سامنے پاوستی پئی ہوئے ولی یا رسول اللہ دے بیٹھن روٹی کہنی ولی کلمہ پڑھ دے بیٹھن بمباری بستی پئی ہے ولی جماعت قضا نہیں ہونی پئی مسجد دے چھتوں دے پمپ ٹھانگے پین ولی اذان مناریاں تو قرآن آواز ہونی پئی ہے معلوم ہویا اگر بندہ صحابہ والی اہل بیت والی محبت دل میں رکھے آج بھی فرشتے نظر آ سکدن آج بھی خدا دی مدد آ سکتی ہے پوری یہودیت زور لئی کھڑی ہے مسلمانہ دے 3 سال تبال دا ایمان نہیں کھا سکتے مل کیا پچھا سبحان اللہ ذرا اچھیا پچھا سبحان اللہ عظمت مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ مسلک اہل سنت اللہ میرے دوستو نبی علیہ السلام فرمائے سامورہ کنال بھندل ہنر کم آگئے جذبہ کم آگئے جڑے ویلے رات کو آپ ہل جاتے رکن ایک جوان دی شادی آئی مدینہ وچ اج تک کھوٹ آئی 14 کو شادی آئی 15 کو جنگ آئی ابلا 14 کو شادی ہے اثر دے بعد دولا بنے رات ایک گزری ہے بیوی دے نال حضرت حنزلہ قسمت نکالے
حنظلہ دا سچا والد ابو عامر کافر فاسق آئی جب کھٹے مارے آن جتا حضور علیہ السلام کو تکلیف لے منواستے کھٹے کھٹ چھوڑے آنس او والد اے حضرت حنظلہ بیٹا ہے اللہ دی شان دیکھو پلیت دی کنڈی جو پاک پیدا فرما چھوڑے میں کہ پاکاں دی کنڈی جو پلیت پیدا فرما چھوڑے لے میرے دوستو حضرت حنظلہ رات گزاری ہے وجہ ویلا تھے اذان تو پہلے حنظلہ پاک غسل فرما منواستے گئے ایک جاتے پانی بھریائے لوٹے پانی پاتے نے اللہ اکبر انہوں ایک بندہ مدینے میں جائے اعلان کرنا مدینے والے ہو نبی پاک دا فرمان افراد دی کمی ہے فوج دی کمی ہے بغیر شرعی عذر دے کوئی بندہ مدینے چ نہ رہے سارے میدان میں جاوے جو حضرت حنظلہ کے غسل کرنے فرض ہے تے نبی پاک آواز فرمائیے لبیک آکھنانی فرض ہے اور دو فرض کٹھے آ گئے ایک رسول دے سلے تے لبیک آکھنے بیا غسل کرنا ضروری ہے پانی برتن دے وچا سر دے قریب گھننا ہے مگر پانی سر سے نسی سجا دل وچ خیال آئے کتائی رسول دے حکم دی تعمیل دیر نہ تھی کہ نہیں مارے نہ مننا میری نیکیاں ضائع نہ ہو پانی دے برتن رکھے سی سامان چاہ کے تیر تے کمان تے تلوار چاہ کے بنجن لگے بیوی نے ہاتھ پکڑ کی تے حنظلہ فرمائے کیوں میری محبت میں ہاتھ پکڑے نہیں پئیے میں کنے منجنے دی میدان آدھی جیویں گل کوئی نہیں تیری محبت بھی میرے دل میں ہے لیکن اللہ دے رسول دی محبت زیادہ ہے وہ محبت سب تو افضل ہے لیکن میں رات خواب نٹھے حنظلہ فرمائے کیڑا خواب نٹھے آدھی حالی نہیں مل سینی وجہ اپنی قوم دے قبیلے دے اٹھڑے اٹھڑے بزرگوں کو سجا مردہ کو بھی تے عورتہ کو بھی تے میرے قبیلے دے بزرگوں کو بھی سجا جڑے میدان سے نہیں من سکے ڈاٹھے اٹھڑے انہوں کو سجا سنیج کے آ گئے مائی پیا دیئے لوگوں سنگنو رات حنظلہ میں رلے گزاری ہے بندے نراز تھی کے پیادن اڑی بچی عجیب گال کوئی کرے نہیں ہے کڑے انسان کو پتہ گئے نہیں میاں بیوی جلی شادی تھی وے رات کٹھے گزر دیئے ہٹ کے بستر سے گزر دیئے رلے گزر دیئے بھلا اے بھی کوئی سڑانی گال آئی حنظلہ دی بیوی فرمائے دیئے میں عزتدار عورتاں مسلمان عورتاں صحابیہ میں ایک خواب نٹھے انہیں تعبیر جڑی میں اپنے دماغ سوچئے انہیں واسطے ضروری ہے نسنا اکھے کیڑا خواب نٹھئی اکھے رات حنظلہ تے میں جڑے والے ستے ہیں میں کو نندر آئیے میں خواب نٹھے آسمان دے دروازے کھول گئے میرا خواب حنظلہ آسمان والے پاسے اڑتا میں دے آسمان دے دروازے دے وچ داخل ہو گئے وال دروازہ آسمان دا بند ہو گئے میں تعبیر حاصل کی دیئے آج میرا حنظلہ شہید ہوئے سی وہ بلندیاں تے چلا ویسی میں بیوہ ہوئے سا مطالب کرم کرے میں کو صاحب آباد بناوے کوئی طوفان بدتمیزی بادت کھڑا نہ کرائے حمزہ گوائے اثرات رب گزاری ہے اللہ اکبر حضرت حنظلہ گئے جنگ میدان شامل ہوئے سفر پڑھ چکیاں غسل کرنا آئی لیکن حضور دے حکم دے لبائے کا کھنا ضروری ہے
فوقیت دیتی ہے سرکار دے سدے سے پہنچن کو وہ فرض زیادہ فرض حضور دی اطاعت کرنا آپ حنظلہ پاک میں پہنچن اللہ اکبر میدان دے اندر جنگ شروع ہو گئی ہے حنظلہ کہیں کو جہنم پہنچائے ایک کافر نے حنظلہ کو نیزہ مارے آپ نے سرات کہنا پاتی ہوئی ہے نیزہ سینے والے پاسو لگے کمر پار ہو گئے تڑپ کے زمین پہ آئے چلے جنگ ختم ہوئی ہے سرکار فرمائے صحابہ میں نبوت دیا نظر نال دے دا کھڑا فرشتے آسمانہ تو گتر دے پین چاندی دے لوٹے چاہی وجن چجنر جم پراتا چاہی وجن حنظلہ کو کوثر دے پانی نال تھمیں دے کھڑے سبحان اللہ تعالی حنظلہ کو کوثر دے پانی نال تھمیں دے کھڑے حالانکہ علماء بیٹھن پچھو جڑا شہید میدان میں فوراً روح پرواز ہو ونجے اُدا غسل کہنی اُدا غسل کہنی اُدا خون پاکے اُدا کپڑے پاکے ہی خون نال دفن کیتا ونجے وہ خون دی بڑی عظمت ہے وہ خون دا بڑا مقام ہے لیکن پر حیرانی ہے حنظلہ کو غسل کیوں نکتا لینا پہ کیونکہ انہیں غسل سنا پتائی فرض غسل آئی وہ فرض کو فوقیت نہیں دیتی مصطفیٰ کریم دی اطاعت کو فوقیت دیتی ہے حضور دی آواز سے لگوائے کو فوقیت دیتی ہے اللہ نے دس لیتے جڑے سارے فرض بعدت سمجھ دن مصطفیٰ دی غلامی کو پہلا فرض سمجھ دن انہوں نے شان دیئے دھامنا ہوئے تو غسلی جنت دے فرشتے دے کھڑے ہونے حضرات محترم اللہ اکبر کبیرہ بیا جناب جذبہ شہادت دیکھو توجہ ہے پڑی توجہ ہے ذرا سبحان اللہ کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پھپھی دا بیٹا ہے حضور دی سکی بوا دا بیٹا ہے حضرت جناب عبداللہ بن جحش عبداللہ بن جحش اور حضرت سعد بن نبی وقاص جڑے ویلے رات کو نبی کریم پڑھاؤ فرمائے خیمے نصب ہو گئے عشاء دی نماز ہو گئی ہے لوگ آرام فرمان پڑھ گئے عبداللہ بن جحش نبی پاک دی پھپھی دے بیٹے نے حضرت سعد بن نبی وقاص کو آکھے سعدہ حضور رلین قبولیت یا گھڑیاں برکت مقام آزر رو رو کے اللہ کو کچھ دعائیں منگی میں دعا منسا تو آمین آکھی والکو دعا منگی میں آمین آکسا سبحان اللہ تعالیٰ عبداللہ بن جاش کو سعد بن نبی وقاص کو یادے ہی میں کل پہلے میں دعا منسا تو آمین آکھی والکو دعا منگی میں آمین آکسا وہاں کے ٹھیک ہے وہاں اٹھن کلے بن بیٹھن ایک پہاڑ دے کونے دے اندر ایک ٹیلے دے نال تے بڑا گڑگڑا کے رنن پہلے حضرت سعد نے اللہ دی حمد فرمائیے وال سرکار دے درود و سلام بھیجے والا دیا اللہ سویرے جڑے نبی صحیح سنگ صفر بڑھاویں کہ میں صفر چوہاں جڑا پہلے مقابلے کافر لڑنا ہوئے بڑا کپر قسم لا ہوئے ڈیل ڈولا لا ہوئے لمبے قلوہ لا ہوئے بڑا لڑاکا ہوئے ماہر جنگجو ہوئے ہاتھ وچ نیزہ تلوار ہوئے او میرے اتے حملے کرے میں اُڑے اتے حملے کرا لڑدیاں 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 اللہ میں اُتے غالب آونا میں ان کو قتل کر رہے ہوں میں ان کی سرحہ لہا گننا ان کی ٹوپی سردی لہا گننا ان کے کپڑے ان کے
قبضہ کر گھننا انہیں تلوار تے قبضہ کر گھننا انہیں گھوڑے تے قبضہ کر گھننا انہیں سامان تے قبضہ کر گھننا حضرت جناب عبداللہ بن جہش پہ آدن آمین سبحان اللہ اور حضرت عبداللہ بن جہش دیواری آئیے دعا منگنی حضرت سعد بن نبی وقاص آکھے تو دعا من ذرا دعا تسنو حضرت سعد روئے اللہ دی حمد فرمائینے رسول اللہ کے درود و سلام پڑھے نے والاللہ دی دربار عرض دینے مولا کریمہ سویرے جڑوے جگ دیا صفہ بنن حضور میں کو ثبت کھڑانے میرے مقابلے میں جڑا کافر لڑنا ہوئے بڑا پیر ڈولا لاؤے لمبے قد والا ہوئے نیزے تلوار نہ لے سوئے اصل سی کمی نہ ہوئے وہ میرے نال لڑے میں اونڈے نال لڑا مقابلہ بڑا سخت ہوئے لیکن او میرے دل غالب آونے وہ میرے سینے وچ نیزہ مارے نیزہ میرے سینے دے پار کمری جو ٹپ وچے میں تڑپاں تیری بار بار میری جان نکل ونے چلے میں شہید ہوا او میری نک مٹھو کٹ گنے میرے کان کٹ گنے میں جلوے قبر جوانیا میری نکی نہ ہوئے میرے کانی نہ ہوئے والقیامت والے بھی جڑے والے میں اٹھ کے تیری دربار جاواں میرے منہ تے میری نک نظر نہ آئے میرے سکت کن نظر نہ آئے تو اللہ کی یا عبدی فیما جدیا انفقا وقودنوکا او میرے بندیا تیرے نک کرے جرمت کٹیانے تیرے کن کرے گناہت کٹیانے میں تیری دربار جواب دیواں فی کا وفی رسول کا تیری محبت جرمت تیرے نبی دی محبت جرمت اللہ میرا جرم اتنا ہوئی کہ میں تیرے نالی محبت کرنا می تیرے مصطفیٰ نالی محبت کرنا محمد کی محبت خون کے رشتوں سے اعلیٰ ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم محبت خون کے رشتوں سے اعلیٰ ہے یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے بالا ہے اور محمد ہے متائے عالم ایجاد سے پیارا پدر مادر برادر مال و جان اولاد سے پیارا اور محمد کی محبت آن ملت شان ملت ہے محمد کی محبت روح ملت جان ملت ہے اور محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے وہ جو ہے سبحان اللہ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا فرمائیں 16 زخم تلوار دے میرے سر
جڑے ویلے لے دامی کوئی دشمن نبی سائیں وار کریں دے حال بن دے آوے نامی 16 زخم تلوار دے آئین چھیکڑی 4 تلواراں میرے دماغ تک پہنچن میرے اکھی دے اگوان دھارا تھی گئے میں زمین تے بہوے نامی اٹھی نہ سردامی کوئی سونے کپڑے آلا سونے شکل آلا جوان میں باہی کلب پکڑ دے اٹھا رہنا اٹھی علی اور نصرت سے مدد کرے آئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کو پتہ کہنی کونا جرا میں کو اٹھا دینا فرمایا شکل بھی آئی کیا تھا فرمایا کہنی شکل نظر آتا یا رسول اللہ جرا میں کو ولول زمین تو اٹھے گا لڑ علی اللہ دلین واسطے لڑی نصرت علی لئی حضرت دحیہ قلبی دی شکل آئی حضور فرمائے جبریل علی تک اٹھے گا جبریل فرمایا حضرت میکائیل کھبے پاسو کھڑن جبریل حضور دے سجے پاسو کھڑن سامنے 80 بندے دا جتھا حضور کو ٹارگٹ بنا کے آئے تیر مارن تلوارا مارن حضور فرمائے علی یہ وقت نصرت ای میرے دی مدد دا اللہ بازا کی دے کر میری مدد ای جتھے کو مرے کلو دور کر اللہ علی گئے 80 بندے دے حملہ کی دے سارے کو بھجا چھوڑیس کئیے کو زخمی کر چھوڑیس حضور کو جناب جبریل پیادن یا رسول اللہ علی اجبنی مدد کرنا پیتوانی حضور فرما انہو منی وانا منہو او میرے چھوئے میں اندھے حضرت جبریل علیہ السلام پیادن وانا منکما وانا منکما وانا منکما میں کوئی کلہ نہ سمجھائے میں تہائیں دل لے مدارج النبوت چلتوں دے اندارے حضرت مولا علی حضور دے قدمیں کھڑے ان اتھائیں خیبر دے میدان آواز آنے لگیے لا فدا الا علی لا سیف الا ذوالفقار علی تھیاں کوئی جوان کہنی ذوالفقار تھیں کوئی تلوار کہنی حضور فرمائے علی آواز سنتے پہو جی اللہ فرمایا پتہ ہی کیوں دی آواز ہے یا رسول اللہ پتہ نہیں فرمایا جنت رضوان فرشتے دی آواز ہے وہ جنت دروازے کھڑ کے تیری منقبت پڑھتا کھڑے اللہ تعالیٰ یہ محفل کو قبول فرماوے اللہ شہدائے احد شہدائے بدر شہدائے حنین شہدائے کربلا شہدائے اسلام شہدائے فلسطین و غزہ دے صدقے حضرت قبلہ حافظ نصیر بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی روح انور کو یہ سارا ثواب نصیب کرے اللہ یہ محفل کو قبول فرماوے اور ہمیشہ جاری رہے حافظ صاحب کی عمر برکت ہوئے انہوں نے برادر مکرم چھوٹے بھائی بھی خیر ہوئے اللہ معذور علی صاحب بھی خیر ہوئے اتنا علماء اور مہمانان گرامی اور سارے آئے ہو اللہ سارے دا حامی و ناصر ہوئے آمین ثم آمین وما علیہ من